بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ تحریک آزادی کا ایک بہادر سپوت سردار ادھم سنگھ کمبوا۔ دوستو، یہ کہانی جلیانوالہ باغ کے سانحہ سے شروع ہوتی ہے۔ 13 اپریل 1919 جلیانوالہ باغ کے برطانوی قتل عام میں زندہ بچ جانے والے سردار ادھم سنگھ، جس نے لندن جا کر اس ظالم و شفاق جرنیل کو قتل کیا۔ دوستو، سردار ادھم سنگھ کمبوا 1899 جموں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے برطانوی راج کے خلاف تھے۔ 1919 میں جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں ایک جلسے عام پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں سکھ، مسلمان اور ہندوؤں کا قتل عام ہوا۔ جنرل ڈائر مختلف عہدوں پر کام کرنے کے بعد برطانیہ واپس چلا گیا، لیکن سردار ادھم سنگھ کو 20 سال پرانا قتل عام نہیں بھولا تھا۔ اس نے برطانیہ کا رخ کیا۔ سردار ادھم سنگھ پنجاب کا ایک غیور اور دلیر انسان تھا۔ وہ جلیانوالہ باغ کا المیہ فراموش نہ کر سکا۔ یہ واقعہ اس کے سینے میں کانٹے کی طرح پیوست ہو گیا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ وہ جلیانوالہ باغ کے قاتل ڈائر سے بدلہ لے کر ہی دم لے گا۔ اس نے جلیانوالہ باغ کے شہیدوں کی قیمت اس وقت چکائی جب سرمایہ دار قومی نیتا آزادی کے نام پر برطانوی سامراج سے سودے بازی کرنے میں مصروف تھے۔ ادھم سنگھ کو اپنا عزم پورا کرنے کا موقع جلیانوالہ باغ واردات کے 20 سال بعد ملا، جب لندن میں ایک شام گیکسٹن ہال میں منعقدہ ایک تقریب میں لیفٹیننٹ جنرل ڈائر، سانحہ امرتسر کا جلاد، جس نے 20 سال پہلے برطانوی سرکار ہندوستانی عوام کے غضبناک احتجاج کے پیش نظر محض دکھاوے کے لیے لندن کی عدالت میں مقدمہ چلا کر بری کر چکی تھی، اگلے صف میں بڑے اطمینان اور سکون سے براجمان تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی موت ادھم سنگھ کے روپ میں اس حال میں کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ جو ہی تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ وقفے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ڈائر کا نام نشر ہونے پر وہ اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تقریر کی جگہ پستول کی گولیوں سے گونج اٹھی اور جلیانوالہ باغ کا جنرل ڈائر اسٹیج پر ڈھیر ہو گیا۔ حاضرین کی صفوں میں ادھم سنگھ پستول ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلیانوالہ باغ میں مارے گئے نہتوں کا انتقام لینے کے لیے ہندوستان سے آیا تھا، اور اس نے جو کچھ کیا ہے اس پر اسے فخر ہے۔ انگریزوں نے ادھم سنگھ کو لندن کی ایک جیل میں 31 جولائی 1940 میں پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس طرح سرفروشوں کی فہرست میں ایک سرفروش کا اضافہ ہو گیا۔ جب اسے کورٹ میں پیش کیا تو وہاں اس سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام رام محمد سنگھ آزاد بتایا۔ جج نے اعتراض کیا کہ 3 مختلف مذاہب کے نام ایک کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس نے جواب دیا، ویسے ہی جیسے جلیانوالہ باغ میں ہندو، مسلم اور سکھوں کو بلا تفریق مذہب قتل کیا گیا۔ سرکاری وکیل چالاک تھا۔ اس نے کہا، تم قرآن پاک پر حلف لوگے، گیتا پر یا پھر گرنتھ صاحب پر؟ ادھم سنگھ نے ایسا جواب دیا جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ وہاں بیٹھے ہندوستانی دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس نے کہا، میں پنجابیوں کی مشترکہ کتاب ہیر وارث شاہ پر حلف اٹھانا پسند کروں گا۔ آج ادھم سنگھ شہید ہمارے بیچ نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اگر یہ قربانی نہ دیتا تو بھی مر جاتا، لیکن اس نے پنجاب کو لہولہان کر دینے والے کو انجام تک پہنچا کر آزادی کی جدوجہد میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔